عید الاضحیٰ میں قربانی کیوں کرتے ہیں اور کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے، حضرت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت جس حضرت ابراہیم نے کس کو جس قربان کیا؟ حضرت ابراہیم نے جانور کو قربان کیا۔ ہیں ان کو کسی بیٹے کی قربانی کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا؟ جی بالکل، ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے اولاد کو قربان کرو، کون سے ولی؟ اور جی کون سے ولی اولاد کو؟ یہ سیکریفائس تھا، کون سے ولی ٹیسٹ تھا، اولاد کو؟ ٹیسٹ کون سے ولی ٹیسٹ اولاد کو؟ کون سے؟ اسماعیل۔ کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے؟ کہ وہ اسماعیل تھا؟ حدیث میں، اوکے۔ حدیث کون میں سی ولی آیا کی ہے۔ کس کی حدیث میں ہے؟ کیا؟ کون سی ولی حدیث میں ہے؟ کون سی والی حدیث میں؟ بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ کہ اسماعیل تھا وہ؟ جی بالکل۔ اوکے، ابھی ہم وہاں پہ بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ٹھیک ہے، مجھے اب ذرا پہلے قرآن کو دیکھ لیں ذرا تھوڑا سا۔ بتائیے۔ اوکے، قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشارت دی ایک حلیم لڑکے کی۔ صحیح ہے سر؟ ہم، یہ جو بشارت دی تھی کس بچے کے بارے میں دی تھی، اسماعیل یا اسحاق؟ اسماعیل کے بارے میں آتا، حضرت اسماعیل۔ سر یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں سر، بشارت تو اسحاق کے بارے میں ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں نیچے آتے ہیں اسی آیت میں، اسی کہانی کے اندر، اور اس میں بتاتے ہیں وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، تو بشارت تو اسحاق کی دی گئی ہے۔ بھائی وہ قربانی کا نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام کو صالحین میں سے پایا گیا، ابراہیم کو صالحین میں سے پایا گیا۔ صالحین کا مطلب بتاؤ گے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بشارت کی بات کر رہا ہوں کہ بشارت ارے اس لڑکی کے بارے بشارت نہیں، میں۔ نہیں ان کی اولادوں کو بشارت دیا گیا کہ آپ کی اولادوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے، نہیں یہ سر، نہیں یہاں کہا پہ گیا کہ یہاں پہ وہ بشر نہ ہوں، ہم نے بشارت دی بھی اسحاق، اس کو آئزک کی، اسحاق کی۔ کیا ہے۔ ہم نے جب اللہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے بشارت دی ابراہیم کو ہاں اسحاق کی۔ ہاں، تو اسحاق کے پیدا ہونے کی دی تھی، اور تو ان کے بشارت تو اسحاق اولاد کی تھی نا۔ میں اچھے لوگ آئیں گے، نبی بنیں گے، اس کی بشارت تھی۔ اوکے، یہ دیکھیے میں آپ کو جی دکھاتا ہوں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سر، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کس کے ذبح کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے کون مراد سی ہے یہ اسحاق ہے۔ ہے؟ ہلو ہلو ہلو، ایکسکیوز می۔ تفسیر سر، تفسیر ہے سر۔ ہاں سنیے نا، تو تفسیر ہے تو یہ کون سی بک کی تفسیر ہے یہ تو ہم کو ابن بتاؤ۔ کثیر، سوری قرطبی کی۔ اب میں پڑھ قرطبی لوں تو، تو تم، میں پڑھ لوں، ہاں صحیح، پہلے میں ہاں پڑھ لوں چلو پھر بولو۔ بات کیجیے گا۔ قرطبی ٹھیک کی ہے، تفسیر ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اسحاق ہے، اکثر کی۔ یہ قول جنہوں نے ان میں سے حضرت عباس بن مطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے صحیح یہی ہے۔ سوری اور ابن جریر حضرت ابن عباس کی طرف سے منسوب کرتے ہیں اور کہا ذبیہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ حرب الامہ ہے، قلم ہے، سے بھی یہی منقول ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے سنا، یا ابن شیخ الاکرام، تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حماد بن زید نبی کریم سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی اسحاق ہیں، یعنی کریم بن کریم حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق کو کیا کہا گیا ہے؟ کریم بن کریم، ٹھیک ہے۔ ابو زبیر نے حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ ذبیہ حضرت اسحاق ہیں۔ یہی قول حضرت علی شیر خدا سے بھی مروا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروا ہے کہ ذبیہ حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت عمر کا بھی یہی قول ہے۔ یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ قول دیا ہے۔
تابعین اور دوسرے علماء نے بھی یہی قول دیا ہے. تابعین میں 14 تابعین ہیں جن میں علقمہ، شبعی، مجاہد، سعید بن جبیر، کعب بن الحباب، قتادہ، اکرمہ، قاسم بن ابی برہ، عطا، مقاتل، عبد الرحمن بن ثابت، زہری، سدی، عبداللہ بن حزین، امام مالک بن انس سب ہیں. 14 تابعین نے کہا اسحاق کی قربانی ہے. ذبیہ حضرت اسحاق ہیں. یہی نقطہ نظر اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ کا بھی ہے. کئی علماء نے اس کو اسی طرح اختیار کیا ہے. ان میں حضرت نحاس، تبری اور دوسرے علماء بھی ہیں. یعنی تبری نے بھی اس کو کہا ہے. سعید بن جبیر نے بھی کہا ہے کہ مجھے خواب میں حضرت ابراہیم دکھائے گئے، آپ قربان گاہ میں اللہ آئے ایک ماہ کی مسافت میں ایک دن میں طے کی، یا منی کے مینڈے کو ذبح کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کیا، ایک ماہ کی مسافت ایک رات میں مکمل کی. وہاں وادیاں اور پہاڑ لپٹے تھے. قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طالبین سے نقل کرنے میں بہت قوی ہے. تو جناب آپ کے پاس بے شمار تابعین، 14 صحابین، 14 تابعین اور 7 صحابہ اکرام ہیں، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل ہیں، جو سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق کی قربانی ہوئی. سر آپ اسماعیل کو کیوں لے آئے ہیں؟ ہم کیوں اسماعیل کو لائے ہیں؟ ہم، آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم اس میں پڑھیے، اس میں پریزنٹ مل کیجئے، جائے گا آپ کو. جی پریزنٹ کیجئے، پریزنٹ کیجئے. پریزنٹ کیجیے. پریزنٹ ہم، کیسے کریں ہم آپ کو؟ میں آپ آپ کو بتاتا دوسرے ہوں سے کہ لائیے، ابو میں آپ کو ہریرہ، پھر ڈیٹیل دیتا ہوں. ہاں میں آپ کو کیا آپ بتاتا ہوں کہ اپنا واٹس ایپ نمبر دو اور میں کل آپ کو سینڈ کرتا ہوں ڈیٹیل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ابو پاس بھی ہے ہریرہ جو ڈیٹیل. ہیں، ابو ہریرہ جی وہ ون آف دا پیپل ہیں ہاں جو کہ اسماعیل کو بولتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ابو ہریرہ نے بولا ہے، کیونکہ اسی جگہ پہ نیچے بتایا گیا کہ ابو ہریرہ جو ہیں، ابو ہریرہ جو ہیں، حضرت ابو ہریرہ وہ اسماعیل کے بارے میں بولتے ہیں. لیکن میرے پاس میجر ادر علماء ہیں جو کہ اسحاق کو بول رہے ہیں. اچھا اسحاق میرے کو پاس بھی بولنے میں، بہت سارے اسحاق کو چلیے بولنے بولے. میں کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، کیا؟ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. اچھا اسی وجہ سے تبری جو ہے وہ اینڈ میں جا کے کیا کہتا ہے، یہ دیکھیے کہ یعقوب ہے کہ اسحاق ہے کون ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ذبیہ دونوں میں سے کون ہوا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی. کتنی سلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ اسحاق اور اسماعیل کا نام لیا، لیکن جب یہ کہانی پریزنٹ کر رہے تھے اللہ میاں، تب اللہ میاں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا بندہ تھا. کیوں نہیں بتایا؟ چیپٹر نمبر 37 میں پوری کہانی پریزنٹ کی، لیکن نام لے کے لیے بغیر بتایا. کتنا سلی بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اچھا میں اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہیں پہ تبری بتاتے ہیں. میں نے جتنے بھی آج آرگیومنٹ دیے تھے، جو لوگ میرے آرگیومنٹ شروع سے سن رہے ہیں ان کو پتہ لگے گا میں آرگیومنٹ کہاں سے لیتا ہوں. میں آرگیومنٹ یہیں سے لیتا ہوں. یہ دیکھیے گا، تبری سے. نہیں تفاسیر سے، یہ بھی اور ساری تو مختلف آپ تفاسیر. تفسیر سے اس لے نے اپنے رہے باپ سے ہیں صبر کا وعدہ اور کیا، اسے پورا باقی کیا، کیونکہ باقی جگہ سے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ سن لیجیے گا ذرا. اس نے اپنے باپ سے صبر پہ وعدہ کیا، اسے پورا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا. تو اسے ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ ان کے بارے میں وعدہ کیا نبی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا، یہ آپ کا ایک بیسک آرگیومنٹ بنتا ہے اسحاق کے بارے میں. لیکن یہاں پہ آتی ہے کہ جس حلیم بچے کو حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا، یہ دیکھیے جس حلیم بچے کی حضرت ابراہیم کو بشارت دی گئی تھی، حضرت ابراہیم کو بشارت تو اسحاق کی دی گئی تھی. ٹھیک ہے، حلیم بچے جس کی بشارت دی گئی تھی وہ تو اسحاق کی دی گئی تھی. سو بیسیکلی سر، آپ لوگوں کے عالموں کو بھی نہیں پتا، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ میاں قرآن میں ویگلی اس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے. اور 12ویں صدی کے بعد یہود و نصارہ کے ساتھ مکمل طور پہ لڑائی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اسماعیل کو اس میں ڈالا، کیونکہ اسماعیل کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے، محمد اسماعیل کی نسل میں سے ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اسماعیل کی قربانی کو ظاہر کیا، ورنہ اسماعیل کی قربانی کا کہیں پہ ذکر آتا ہی نہیں ہے. میجرلی اور اسحاق اب آتا اب ہے. اب اب میری بات سن لو گے؟ پلیز دے دیں. ہاں، میوٹ مت کرنا. تم لوگ لا کی حول ایک ولا قوت. عادت ہے، تم لوگوں کی ایک جھوٹ نہ عادت بولیں، ہے. اگر ساحل آپ جھوٹ بولیں گے تو ساحل میں آپ کو نکال دوں گا، اور میوٹ تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں، آپ اصل میں یہی مدعا دیں، ایک کمی ہے. اپنا سن مدعا لو. دیں، ٹینشن نہ ہاں لیں. تو اب سن لو. اب میری بات سن لو نا، ہوں، میں بتا رہا ہوں. ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ ہوں، وہ بسے کہاں تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مکہ میں. ہوں، ان کی ماں کہاں، ان کے ساتھ کون سی ماں تھی، یہ آپ کو پتا ہے.
हाजरा। हाजरा। हम्म, और हजरत इब्राहिम की जो पहली बीवी थी उनका नाम क्या था जिनसे औलाद इसहाक हुए? सारा। 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 तो हम्म, सारा जो थी वो इब्राहिम के साथ रहती थी, हम्म, और हाजरा जो थी उनको पहले मक्का में छोड़ औलाद दिया हो गया, चुका था। मक्का में जी, छोड़ दिया। बेटा के साथ, बेटे के साथ। बैठ गए। तो इब्राहिम आपको सारा ये के पता, पास था या इब्राहिम हाजरा के पास था? इब्राहिम सारा के पास रहते थे, हाजरा को छोड़ा गया था। कितनी देर ये तक छोड़ सबसे दिया? बड़ा सच। कितनी देर तक छोड़ कितने दिया? दिन नहीं, हमेशा के लिए छोड़ा गया था उनको। हमेशा के लिए छोड़ दिया, पक्की बात है? जी। जब अच्छा, फिर उसके वो बाद? हमेशा उससे समय में एक टाइम में उनसे हम्म, मिलने के लिए ही इजाजत मिलती थी कब? कि आप जाके अपने औलादों को, और जब उनको बच्चे हुए थे, जब वो एक दिन के थे, उसी वक्त उनको ले जाके छोड़ा गया था उस एक दिन के थे? सुनसान। बेहतरीन। हाँ, एक दिन या जो भी है, हम्म, पैदा हुए उसके बाद ही। तो ओके। आप इससे समझिए पहली कौन औलाद हुई? अच्छा, अब इस्माइल। चलिए, अब पहली अब आपका औलाद आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताऊं। इस्माइल। देखिए, आपने मेरा आर्ग्यूमेंट सॉलिड कर दिया अपनी इस बात से। क्यों कर दिया? मैं देखिए, सुन सॉलिड ले। कर रहा हूँ कि मैं अपना सॉलिड कर रहा हूँ? नहीं, आप मेरा सॉलिड कर गए। देखिए, आपने किया हाँ क्या है, आपने कुरान पढ़ा नहीं हुआ। इसकी वजह से आपने बहुत बड़ा पंगा कर दिया यहाँ पे। पंगा ये कर दिया भाई, कि आपने कुरान बताया। तो तुम पूरा पढ़ ही नहीं हो, तुम उसमें सर, से कट कट मारते हो, और उसके बाद उसमें से कट वाला चीज निकाल के कोई बात तुम नहीं पेश सर, करते हो। आप जो तुम मर्जी कह सारे लें। जितने भी एथिस्ट हो वही काम कर रहे हो, ओके, कोई मसला नहीं। आधा सर, अधूरा पेश करते हो। सर कोई मसला नहीं है सर, आप बाकी का पेश कर दें। चलो बोलो देखिए, बोलो अभी बोलो। आपने बताया कि हम्म। इस्माइल को इब्राहिम ने मक्का में छोड़ दिया जब वो हम्म। बहुत छोटा बच्चा था। ठीक है? हम्म। कुरान ये कहता है ठीक। कि इब्राहिम के पास जो बच्चा बाकी रह गया था, जब वो पहुंचा उसके साथ बलौगत की एज में, भागने दौड़ने की उम्र में, उसके साथ पहुंचा भागने दौड़ने की उम्र में, तो इब्राहिम के पास जो बच्चा था, जो उसके साथ भाग दौड़ रहा था, वो इसहाक ही था। तो इब्राहिम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब बच्चा, कुरान जब क्या बोल रहा है, सॉरी, कुरान ये बोल रहा है कि जब इब्राहिम के पास जो बच्चा भागने दौड़ने की उम्र में पहुंच गया, उसने उसको बोला कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ। तो आपने अभी बोला कि इस्माइल को हाजरा के साथ छोड़ दिया था वहां पे, और इब्राहिम हम्म। अपनी बीवी सारा के साथ मौजूद था। तो सारा जी के उस साथ बच्चा टाइम, कौन सा था? इसहाक का। इसहाक बच्चा था, अरे तो इसका भाई मतलब है उस टाइम में कुर्बानी तो, इसहाक की हुई। उस टाइम में सारा को तो औलाद ही नहीं हुए, किसने कहा है? कुर्बानी दिखा दो, हुई। तुम पता कर लो, दिखा दो। हम क्यों बताएं? हम क्यों दिखा बताएं? दो क्या? मैं तो तुम दिखा रहा हूँ। इस्माइल और इब्राहिम के पैदाइश का डिफरेंस तुम्हें मालूम हो जाए दिखा पहले दो ही। कुरान से, कुरान से दिखा दो। कितना डिफरेंस है? कुरान से दिखा दो ना मेरी जान। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, इस्माइल पहले पैदा हुए या इब्राहिम सर इसहाक दिखा दो कुरान से। अलैहिस्सलाम पहले पैदा हुए? भाई मैं किस तरह बताऊं कि आप दिखा दें सर? कुरान से अरे तो दिखा तुम दो। नाम दिखा दो ना इब्राहिम इसहाक का, कुरान से तुम नाम तो नहीं दिखा सकते हो मैं ना? दिखा सकता हूँ, ये देखें, दिखाया है। ये हाँ देखें, क्या? ये देखें, आपके सामने वही उसमें नाम आयतें। लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ये देखें, ये देखें, हाँ कि जो क्या? बशारत दी थी इसी पैराग्राफ में, जो बशारत है वो तो इसहाक की है। देखिए लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, ये देखिए, कि जो वबशरनाहु बिइस्हाक नबिय्यन मिनस सालिहीन। तो जो नाम है वो तो हाँ तो एक ही है इस तुम पूरे पैराग्राफ में। इसहाक को सालेहीन नबी में से पाओगे। ठीक तो है। सालेहीन, इसका सालेहीन का मतलब, क्या मतलब होता है? सालेहीन का मतलब नेक पाओगे, अच्छा पाओगे, तो फिर ईमानदार क्यों पाओगे। पाओगे, क्यों पाओगे कि उसकी क्यों कुर्बानी का पाओगे कहा, तो? तो इब्राहिम ने कहा कि कुर्बानी कर अरे दो, उसने कहा हाँ मैं हाजिर हूँ जनाब, मुझे कुर्बानी कर दें। क्या मतलब? तुम्हारे इस और देखिए, कहने से ये जो थोड़ी हो जाएगा। हाँ 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 करने से सर, आपके करने से भी कुछ नहीं होगा ऐसे हंसने से। आपके भी कहने से नहीं ना आर्ग्यूमेंट पूरा हो जाता तो है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके ऊपर है सर, आप दे दें। चलो, अच्छा जी, मान लो, थोड़े देर के लिए मान लो कि कुर्बानी हुई दोनों में से किसी एक बेटा का। मेरा मानना है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का, साबित तुम्हारा कर दें। मानना है इसहाक। मेरा मानना नहीं है, मेरा मानना सुनो, नहीं है, मैं कुरान से बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा मानना है। अब नहीं। आगे बात ये हो रही है कि तुमने पूछा कि क्यों सेक्रीफाइस दिया गया, हम्म, है ना? इस चीज की टॉपिक है, उस टॉपिक पे आ जाओ ना। लेकिन मेरा मानना है कि इस्माइल का हुआ है। सर देखिए, आपका मानना है इसका मतलब है ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि आप उसका आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं कर रहे, कुरान उसका आर्गुमेंट भाई प्रेजेंट नहीं कर रहा। ब्लाइंड ठीक फेथ है, नहीं ना है। ब्लाइंड चलो, फेथ है, ठीक है, दैट इज फाइन। ब्लाइंड फेथ आगे चलते तुम हैं। लोग हो।
کوئی ہاں مسئلہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ قربانی کا کہا کیوں اللہ نے, یہ بتا دیں. چلے بتا تو میں نے پہلے ہی دیا تھا اور سن لو. قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے تھا. ٹھیک ہے کیوں ٹیسٹ, کہ ٹیسٹ میں بچے کی قربانی کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بچوں کی قربانی جو ہے اس وقت پیگن خدا بھی اب منوا سنو رہے تھے. گے, اب سنو گے, سنائیے. تمہاری جو سب سے اچھی چیزیں ہوتی ہے اور وہ تم اس کو جو ہے, مان لو کہ تم کسی چیز کی اسٹڈی کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو تم جب اسٹڈی کر کے آگے بڑھو گے تو تم کو ایگزام دینا ہوگا, ٹھیک ہے, MBBS کا یا کسی بھی چیزوں کا, تو تمہیں ٹیسٹ دینا ہوگا. اس ٹیسٹ میں جب تک تم پاس نہیں ہوگے تو تمہارے بارے میں کیسے جانیں گے کہ یہ بندہ واقع میں ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک مثال, دنیا کے لیے مثال دینا تھا, نہ کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ انسان جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے, لیکن انسانوں کے لیے انہوں نے ٹیسٹ لیا کہ وہ واقع میں اپنے بچے کا جو ہے سیکریفائز کر کے بتائیں گے. تو وہ یہ ایک سیکریفائز تھا اوکے اور یہ ایک ٹیسٹ تھا. اوکے, ناؤ دا پرابلم بھائی جو میں آپ کو بتا دوں. آپ اور ہم اس ٹیسٹ کو جو ہے پورا کرنے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اکثر, لیکن جو نبی ہیں وہ ٹیسٹ میں فلفل ہوئے. اوکے, میں آپ کو وہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں. سر دیکھیں, ٹیسٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ٹیسٹ 36,000 چیزوں سے ہو سکتا تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیسٹ کیا گیا وہ ٹیسٹ ایک بچے کی قربانی کا کیا گیا. اس زمانے میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ بچوں کی قربانیاں ہو رہی تھیں خداؤں کے سامنے, ڈفرینٹ قسم کے خداؤں کے سامنے. کوشچن یہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی ایسا ٹیسٹ کیوں لکھوایا کہ جس ٹیسٹ میں ایک بچہ ہی قربان ہو رہا ہے, ایک بیٹا ہی قربان ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, سب سے میجر پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کے ٹائم پہ ابراہیم کو ہرگز پتا نہیں تھا کہ اس کا بچہ بچے گا یا نہیں بچے گا. تو ابراہیم لٹرلی پیگن لوگوں کی طرح واقعی میں اپنے بچے کو قربان کرنے چلا گیا, اور وہ قربانی کے لیے 100% آمادہ تھا. جی, اس چیز میں اس میں ہر مومن کا, جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں یا جو بھی رسول ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز جو بتائی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے, اور جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہیں, اور باقی چیز ان کو جو ہے جب تک نہیں بتائی جائے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ جو قربانی ہے تو اس کا وہ, مطلب ہے کہ ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا بچہ ہاں بچ سکے گا, کریکٹ؟ ہاں ٹھیک ہے. بہترین. تو اس کا ٹھیک ہے, مطلب ہے ابراہیم واقعی میں اپنے بچے کی قربانی کرنے جا رہا تھا. آپ نے میری بات کو قوت دے دی ہے, تھینک یو سو ویری مچ. ابھی تک آپ نے جی جتنے جی آرگومنٹ دیے ہیں وہ ٹھیک. میری بات کو قوت دے رہے ہیں. تو ابراہیم نے پیگن خداؤں کی طرح جا کے کیا. پیگن بہترین. نہیں, ابھی پیگن سن اور لو, کیا. یہ اس لیے دیا گیا کہ اس ٹائم میں آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس ٹائم میں قربانی دی جاتی تھی, اس ٹائم میں قربانی بہت کم دی جاتی تھی, لیکن وہ بچے کے اگر مان لو کہ دی بھی جاتی تھی تو وہ ایک مثال چینج ہوا نا, اس کو کہاں مثال پہ کو چینج چینج ہوا؟ کرنا تھا, چینج جانور نہیں کی ہوا نا. قربانی دی جانے لگی. نہیں, جانور کی قربانی نہیں کی جانے لگی. دیکھیں بات سنیں, آپ کے پاس قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے اس کے بعد کہ ہوں کسی خاص قوم نے یا موسیٰ کی قوم نے قربانیاں کرتے رہے. دیکھیں قرآن میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہوں اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابراہیم کو قربانی کرنے کا آ گیا, اور ابراہیم واقعی میں اپنے بچے کی قربانی کرنے جا رہا ہے, اور وہ کرنے جا رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ اس کا بچہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. دیٹ از دا بگر پرابلم. تو ابراہیم واز اے پیگن. وہ کہنے سے نہیں نہ ہو جائے گا کہ سر ہو گیا ابراہیم نا, بلائنڈ تھے. آپ نے کلین کلین ابراہیم, کلین بولڈ کر دیا اپنے آپ کو, ارے آپ نے بھائی خود اپنے آپ کو پہلے کلین پہلے بولڈ کر دیا. پہلے سن لو, پہلے سن تو لو کہ میرا یا جتنے بھی مومن ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان جو ہے وہ غیب کی خبر نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کا جو ہے وہ جب تک اللہ اس کو نہ بتائے, نبی کو, انسان کو تو نہیں بتا سکتا ہے, لیکن جب نبی کو چوز کرتا ہے پروفٹ کو, تو اس کو اللہ اپنے فرشتے یا خواب کے ذریعے اس کو سندیش یا جو بھی بولو اس کو میسج پہنچاتا ہے. تو یہ ہر ایک چیز اس کو میسج کے ذریعے ملا, یہ اور دیکھیں یہ پارتک, چیز جو ہے ایک مثال ہے. سن لو پہلے, دیکھیں ارے پارتک جی جو میری آپ بات کو کہہ سن رہے ہیں لو. نا بالکل درست کہہ رہے ہاں ہیں, سن لیں. دیکھیں آپ کا جو ٹیسٹ ہے بڑا غلط ہے بھائی, اس کو بولو
ٹیسٹ ہاں مینٹل یہ ابیلٹی ایک کا ہوتا ٹیسٹ ہے ہے. یا بچوں کا؟ اللہ کو بچے ہی کیوں چاہیے تھے؟ اللہ کو بچے نہیں چاہیے تھا, اللہ کو ٹیسٹ چاہیے تھا. تو ٹیسٹ کے لیے بچے کی قربانی کیوں ہے؟ سیکریفائس ٹیسٹ. بچے کی قربانی کیوں ہے ٹیسٹ کے لیے؟ کیونکہ وہ سب سے پیارے جو ہے, اگر کسی انسان کو اتنے عمر میں, مان لو 40 سال کے یا 50 یا 80 سال مان لو, ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے لیے سب سے پیارا بچہ جو تھا ان کا وہ بیٹا تھا. ٹھیک ہے, تو سب سے ہر انسان کا جو ہوتا ہے سب سے محبوب چیز جو ہوتا ہے وہ تو بیٹا ہی ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے, جس کو جو تو چیز ہوتا ہے. ابھی کے حساب سے آپ کے پاس پیسہ محبوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں، میرے اسی پاس لیے پیسہ آپ محبوب نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کا پیسہ محبوب نہیں ہے. اب نہیں، میرے آپ کا لیے کیا میری محبوب؟ اولاد اور میری بیوی بچے میرے لیے زیادہ محبوب ہونے چاہیے نا. میرے ماں باپ، ہاں میری اولاد، میری بیوی ٹھیک, بچے. پیسہ تو محبوب نہیں تو ہونا چاہیے. ہاں تو ابھی مان لو کہ تمہارے پاس جو ہے یہ قربانی جو دیتے ہیں, تو اس میں بھی جو جانور کی قربانی دیتے ہیں وہ پیسہ کا سیکریفائس بھی کیا جاتا ہے, اور جو جانور ہے اس سے محبت بھی لوگ کرتے ہیں. ہرگز ٹھیک ہے, نہیں. آپ کو کون پتا بولا؟ ہونا چاہیے, کون آپ کرتے کو ایک ہیں؟ پتا بکرے ہونا کو چاہیے کہ ہر ایک انسان جو جانور کو پوستا ہے پھر اس کو جو ہے سیکریفائس کرتا ہے, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, بھائی اسی لیے تو کہہ رہا اور ہوں اس سے کہ محبت کرتا ہے. اب آپ ایسا جی کریں نا, بولیے. اس چیز کو بتائیں نا. یہ کیا کہہ رہے تھے سر؟ جلیبی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ارے بھائی یہ بکرے کو اگر تم بولتے ہو کہ اس کو تم ذبح کرتے ہو, اس سے محبت ہوتی ہے, تو یار یہ تو بالکل ہی بے بنیاد بات ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو جانور ہوتا ہے اس کو 1 دن یا 2 دن پہلے لایا جاتا ہے, اور 1-2 دن میں آپ کو کیا ہی اس سے محبت ہوتی ہے. یہ کس نے اگر کہہ آپ کو دیا بھائی؟ واقعی میں ہاں آپ کو یہ سنت ہے تو, اور آپ کو آپ کی محبوب سے, تو کبھی بچے کو حلال کر دو آپ کے, یہ کیونکہ وہی ابھی چیز کو کے, تو کہا گیا ہے نا محبوب ہلو چیز. ہلو, محبوب چیز کا مطلب یہی ہے کہ ابھی وہ بچے کے جگہ پہ ہم قربان کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ جو جانور کو ہم قربان کرتے ہیں تو وہ ایسا بالکل ہے کہ غلط ہم بات اپنے ہے. بچے کے بدلے میں قربان کرتے ہیں. ٹھیک, اور جو تم کہہ رہے ہو کہ اس سے محبت نہیں ہوتی جانور سے, یہ کس نے کہہ دیا کہ محبت سے جانور کو, انسانوں کو محبت نہیں ہوتی؟ جو قربانی دے رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتی محبت ہے. کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ارے نہیں کیسے دیکھا جھوٹ ہوگا. بول رہے ہیں؟ کیسی محبت کی بات کر کیا رہے ہیں؟ جس جانور کو محبت آپ نے کھانا ہے اس سے کون سی محبت؟ جس مچھی کو کھانا ہے اس سے کون سی محبت؟ مچھی سے محبت نہیں ہوتی. مچھی آئی لو فش. لوگ کہتے ہیں نا آئی لو فش, مجھے محبت ہے, آئی لو فش. نہیں بھائی, یو لو ایٹنگ فش, رائٹ؟ تمہیں پیار ہے مچھی کھانے سے. آئی لو گوٹ, نہیں, آپ گوٹ سے محبت نہیں کر رہے, یو لو ایٹنگ گوٹ. او بھائی تیری اوکے, مہربانی, کیوں 2 نمبری اچھا کر رہے ہیں ٹھیک یار؟ ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز بتا دو کہ تم اپنے بچے کو, تمہاری شادی ہو گئی ایڈم؟ سر میں نے ابھی دیکھا ہلو, میرے 36,000 ایک سیکنڈ 36,580 بچے ہیں. چل تمہارے 36,580 بچے ہیں, تو مان لو کہ تمہارے اپنے بچے ہیں, یہ تو تمہارے بچے ہیں کہ نہیں, وہ تمہارے ٹیسٹ سے پتا چلے گا. سر یہ ہاں میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں نا, آئی لو دیم. وہ میرے بچوں کی طرح ہیں, میرے ٹھیک, بھائیوں کی طرح ہیں, میرے بہنوں کی طرح ہیں, میری ماؤں کی طرح ہیں, میرے باپوں کی طرح ہیں, ڈیپینڈنگ ان کی ایج کیا ہے. ان میں سے ٹھیک ہے, 36,000 میں سے بہت نہیں سارے نہیں لوگ میرے نہیں, تم چھوٹے وہ بچوں کی وہ طرح ہیں. چھوڑو, وہ چھوڑو. جب تم شادی کرو گے, تمہیں اپنے بچے ہوں گے, تو کیا تم جس بچے سے سر اتنا میں نے محبت اڈاپٹ کیا ہوا کرتے ہے. ہو, میں اور نے اڈاپٹ کیا ہوا سن ہے. لے یار, ارے سن سن لو, سن ایک ابھی تو بتاتا کیا, ہوں, میں نے دوبارہ ویریفائی کیا ہے. میرے ہاں 36,680 تھے, اب 36,732 بچے ہو گئے ہیں. 4 گھنٹے میں میرے ٹھیک, بچوں میں اضافہ ہو گیا ہے, 36,732 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھ ذرا. تمہارے جو بچے ہیں, ارے سن لو, تو تم جو پیدا ہوں گے بچے, اور وہ اگر یار آپ کہتے بدتمیزی نہیں کہ کریں گے, کسی کو اسلام میں آپ گالی یہ نہیں دیں گے, کہتے, ارے سن لے, اسلام میں آپ یہ نہیں کہتے کہ تو جو استاد ہوتا ہے وہ جو بچے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں, اور استاد ایک باپ کی طرح ہوتا ہے؟ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے نا. ہاں بالکل, اسلام میں ہی نہیں, ہندو دھرم میں بھی کہا جاتا ہے. اوکے, تو میں چونکہ ہاں, ٹیچنگ کر رہا ہوں, تو ٹیچنگ کرنے کی وجہ سے یہ سارے تم لوگ میرے ٹیچنگ نہیں کر میرے رہے ہو, میرے تم اسٹوڈنٹ ہیں ٹیچنگ اور نہیں میرے کر رہے بچوں ہو, کی تم مانند ہیں. ٹیچنگ کر رہے ہو. کیا کر رہا ہوں؟ تم جو ہے ٹیچنگ نہیں کر رہے ہو, کیا کر رہا ہوں؟ تم پیچنگ کر رہے ہو. پریچنگ کر رہا ہوں. پیچنگ, پیچنگ, ٹیچنگ, چیٹنگ, پیچنگ, چیٹنگ یہ کر پیٹنگ رہے ہو. چیٹنگ. بھائی کیسے چیٹنگ کر رہا ہوں؟ میں تو سامنے ہاں دکھا رہا ہوں.
चीटिंग तो आप कर रहे ये हैं, आपने सा एक भी मुद्दा प्रेजेंट नहीं किया, आप सिर्फ कहानियां अरे बोल रहे मैं हैं। तुम्हें, चलो तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं तुम्हें सारा डिटेल दूंगा वहीं पे और दूसरे दिन आके बात कर लेना मुझसे। सर अगले सैटरडे को आ जाइएगा सर, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगले ठीक है, सैटरडे नहीं, तुम लोगों के मतलब एक आपको घंटा तो मुझे आपको लग जाता है ऐसे ही स्ट्रीम में आने में, आपको इतना आपको टाइम नहीं लैपटॉप लगेगा। लैपटॉप आपको कंप्यूटर चलाने आता है मेरे भाई? हेलो हाँ, रेहान भाई, किसको बोल रहे हैं? आपको ही बोल रहा हूँ रेहान भाई, आप ही हो ना? नहीं भाई, मैं लैपटॉप से नहीं हूँ, मैं अच्छा भाई यहाँ मोबाइल पे से बात। वो देखें, यहाँ पे जय प्रकाश जी बोलते हैं कि इन हिंदुइज्म, यार भाई म्यूट करो यार बाकी सारे लोग यार प्लीज, यार यार फरुखुद्दीन यार आप स्ट्रीम में आए हो, कम ऑन यार, हम्म। तो आप गेस्ट के तौर पे आए हो, कम से कम अगर आपके पास इतना नॉइज है तो कम से कम म्यूट तो करो ना यार खुद। फरुख, मुझे आपको क्यों म्यूट करना पड़ा है, बहुत बुरी बात है। जय प्रकाश जी यहाँ पे बोल रहे हैं इन हिंदुइज्म टीचर इज नॉट बाप, इट्स फ्रॉम अ गॉड। वो तो सर उन्होंने तो हिंदुइज्म में तो रुतबा ही बहुत बड़ा है टीचर का, वो तो उनको खुदा के बराबर रख देते हैं, तो आप खाली बाप बना रहे हैं। देखें ऐसे ना करें, ऐसा गलत बात ना किया करें। वो भगवान बना देते हैं, वो तो क्या क्या बना देते हैं, बाद में तो गाली भी अच्छी दे बात है देते ना हैं। सर, सर अरे अच्छी भाई बात है ना। देखें ताज्जुब नहीं, अच्छी बात क्या है, गाली भी दे यार देते ये तो हैं। रिश्ता है ना, एक ठीक है, इतना बड़ा रिश्ता, एक इतना महान कैसा रिश्ता? यार वो क्या कहते हैं ए उसे, भाई, महान उसे देते हैं, महान रुतबा देते हैं उसे। महान नहीं, और उसी महान को गाली भी देते हैं। महान को गाली सर, कोई कोई गंदा होगा तो उसको जी गाली दे हाँ। देंगे ना, जो बुरा होगा। कोई कौन कह हैं? रहा है एडम भाई, कौन आया? अरे भाई, अच्छा पैसा किसी ज्यादा ले दूसरे, लिया तो उसको किसी गाली दूसरे दिया, फेल मुसलमान हो को गया बात करें ना, बच्चा। किसी हेलो। दूसरे मुसलमान को बात करने दें। ये सैफ भाई क्या कह रहे हैं? जी सैफ भाई। एडम भाई, हिंदू में एक एक कहावत है, कहते हैं कि जो है गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। मतलब एक तरफ जो है टीचर खड़ा है, एक तरफ जो है भगवान खड़ा है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था किसका पैर मैं पहले छूऊं, और जाके जो है टीचर का पैर छू लेता है पहले। तो सर ये क्या कितनी अच्छी बात है, टीचर तो फिर भगवान से भी बड़ा हो गया ना, इसका मतलब है। हाँ, हाँ। तो अच्छा, मीनिंग ऑफ भगवान जानते हो क्या है? अच्छा उबैद शेख जी, आप मोमिन हैं? जी 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 सर, मैं मोमिन हूँ, पक्का वाला। सर पक्का वाला मोमिन है सर। सर आप बता हेलो। सकते हैं, क्योंकि हमने रेहान साहब के साथ काफी लंबी गपशप कर ली है, अब कुछ आप भी बता दें, क्योंकि रेहान साहब तो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आएंगे और ये एविडेंस देंगे। अभी तो उन्होंने काफी लंबी गपशप लगाई है लेकिन एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया। आप कुछ हमें दे सकते हैं ये ईद के बारे में एविडेंस, जो ईद उल अदहा मना रहे हैं आप?